سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارا گھر شرک کے مظاہر سے پاک ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم موحد ہیں. ہمارے گھروں میں بھی اگر شرک کے مظاہر پائے جائیں، شرک کے کام ہو، شرکیہ کاموں سے ہمارا تعلق ہو، تو یاد رکھو جس گھر میں شرک کے مظاہر ہو، شرک کے کام ہو، جس گھر کے افراد میں شرکیہ عقائد پائے جائیں، ایسے گھر میں کبھی چین و سکون نہیں حاصل ہو سکتا. ہمارے گھر آلات لہو و لعب سے پاک ہونا چاہیے. گانے بجانے کی چیزیں ہیں، میوزک کی چیزیں ہیں، ایسی تمام چیزوں سے ہمارے گھر محفوظ ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. میرے بزرگ اور دوستو، سوشل میڈیا کے اس زمانے میں جہاں پر ہمارے گھروں میں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، انٹرنیٹ کی بہترین سہولتیں ہیں، ایسے دور میں اللہ ماشاء اللہ آج ہمارے گھر سینما گھر بنے ہوئے. ہمارے گھروں میں ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ ایک مسلمان کے گھر کی علامت، یہ ایک مسلمان کے گھر کی پہچان ہے کہ اس کے گھر میں ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، اس کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، اس کے گھروں میں نمازوں کی پابندی ہو. خواتین کے لیے سب سے بہتر جگہ نماز کی اس کا گھر ہے. لیکن اگر خواتین مسجدوں میں اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے آنا چاہیں، اپنے شوہروں سے اجازت لیں، اپنے ماں باپ سے اجازت لیں، تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے، انہیں اجازت دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، روکا ہے. تم اپنی عورتوں کو جب وہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی عبادت کے لیے آنے کے لیے اجازت دے تو انہیں مت روکو، انہیں اجازت دو، لیکن ان کے لیے بہتر ان کے گھر ہیں. مرد حضرات جب فرض نمازوں سے فارغ ہو جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ سنن و نوافل کے لیے گھروں کا اہتمام کریں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی، تنہائی و یکتائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے مسلمان کا گھر کیسا ہو۔ مسلمان کا گھر کیسا ہو، اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں، ہماری نظر میں نہیں۔ گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ سکون و آرام کے لیے، گھر کی خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اپنی نعمتوں کے تذکرے میں اس بات کو شامل کیا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے۔ آرام و سکون کی جگہ انسان کا گھر ہے۔ انسان باہر محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تھکا مادہ، بہت ساری الجھنوں پریشانیوں سے ہار کر جب گھر لوٹتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کو سکون حاصل ہو۔ لیکن اگر گھر پہنچنے کے بعد بھی ایک انسان کو گھر میں سکون حاصل نہ ہو تو سمجھیے کہ یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم گھروں میں چین و سکون سے محروم ہیں، اور ہمارا گھر اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ باعث سعادت بھی ہے اگر ہمارے پاس گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے، فرمایا اربع من السعادہ، 4 چیزیں انسان کی سعادت مندی اور خوش بختی کی دلیل ہے دنیاوی اعتبار سے۔ اگر کسی انسان کے پاس دنیا میں 4 چیزیں ہیں تو وہ انسان دنیاوی اعتبار سے بڑا خوش نصیب، بڑا سعادت مند انسان کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الحنی۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اس دنیا کی زندگی میں خوش نصیب سعادت مند انسان کہلا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی، آرام دہ کشادہ گھر، نیک اور صالح پڑوسی، آرام دہ گھر، آرام دہ سواری۔ یہ 4 چیزیں، نیک بیوی، آرام دہ کشادہ گھر، نیک پڑوسی، آرام دہ اچھی سواری، اگر کسی انسان کے پاس اس دنیا میں ہے تو وہ انسان سعادت مند، خوش نصیب انسان۔ اس لیے کہ یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں اس
بنیادی ضرورت. میرے بزرگوں اور دوستو، ہر انسان کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اپنا ذاتی خود کا گھر ہو، اور اپنا ذاتی خود کا گھر بنانے میں، آباد کرنے میں، اس کو سجانے میں، تیار کرنے میں پوری زندگی کی ساری محنت، ساری کوشش لگا دیتا ہے. ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے، یہ سعادت اور خوشبختی کی علامت بھی ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اس دنیا کے گھر سے کہیں زیادہ آخرت میں اللہ کے پاس جنت میں گھر پانے کی، جنت میں گھر بنانے کی فکر ہونی چاہیے. یہ دنیا کا گھر تو عارضی گھر ہے، یہ گھر بھی ختم ہو جائے گا اور ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی ارمانوں کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد گھر بناتے ہیں، لیکن اس گھر میں اترنے سے پہلے وہ اپنے حقیقی گھر کو پہنچ جاتے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ دنیا کا نظام ہے جو ہم دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے. محترم حضرات، اس لیے ہر مسلمان کی، ہر مرد کی، ہر خاتون کی یہ خواہش اور فکر ہونی چاہیے کہ اس دنیا کے گھر سے کہیں زیادہ آخرت میں اللہ کے پاس جنت میں ہمیں گھر حاصل ہو. فرعون کی بیوی جو کامل ترین، دنیا کی کامل ترین عورتوں میں سے ایک، اللہ نے اہل ایمان کے لیے اس نیک عورت کی مثال بیان کی. سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے میرے رب، تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے. اے اللہ، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے. غور کریں، فرعون کی بیوی کے پاس دنیا میں عالی شان محل ہے، شاہی دربار ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے. جس بلڈنگ پر، جس بنگلے پر فرعون کو بڑا ناز تھا، ویسا شاہی دربار اس نیک بندی کو پسند نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین سے آخرت میں جنت میں گھر بنانے کے لیے دعا مانگتی. اس میں ہمارے لیے یہ نصیحت اور پیغام ہے کہ اس دنیا کے گھر سے کہیں زیادہ ہم آخرت میں اللہ کے پاس جنت میں گھر بنانے کی فکر کریں. میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارا گھر، مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے، اس تعلق سے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارا گھر شرک کے مظاہر سے پاک ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم موحد ہیں. ہمارے گھروں میں بھی اگر شرک کے مظاہر پائے جائیں، شرک کے کام ہو، شرکیہ کاموں سے ہمارا تعلق ہو، تو یاد رکھو جس گھر میں شرک کے مظاہر ہو، شرک کے کام ہو، جس گھر کے افراد میں شرکیہ عقائد پائے جائے، ایسے گھر میں کبھی چین و سکون نہیں حاصل ہو سکتا. وہ فتنوں، بلاؤں، آفتوں، پریشانیوں کی آماج گاہ بن جائے. اس لیے کہ امن و سکون کے لیے بنیادی شرط توحید ہے، عقیدہ صحیحہ ہے. گھر کے افراد میں صحیح عقیدے کا، توحید کا ہونا ضروری ہے. قرآن مجید میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون.
امن و سکون کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے جو لوگ اس دنیا میں ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر قائم رہے، ڈٹے رہے، شرک کا کوئی کام نہیں کیا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ کی طرف سے امن ہے۔ امن و سکون کا یہ واحد ذریعہ ہے، یہ حقیقی بنیاد ہے، اس کے بغیر امن و سکون کا تصور نہیں۔ جس گھر میں، جس شہر میں، جس بستی میں، جس ملک میں شرک کے جتنے زیادہ مظاہر ہوں گے، شرک کا غلبہ ہوگا، یاد رکھیں وہاں پر اتنے زیادہ فتنہ اور فساد ہوں گے، اختلافات ہوں گے، بلائیں ہوں گی، مسائل ہوں گے، پریشانیاں۔ اگر ہم اپنے گھروں کو سکون و اطمینان کا گھر بنانا چاہتے ہیں، آفتوں، بلاؤں، پریشانیوں سے اپنے گھروں کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ہمارے گھروں کو شرک کے مظاہر سے پاک کرنا ضروری ہے۔ آج کتنے ایسے گھر ہیں جن گھروں میں ایک طرف کہیں دروازے پر ہرے پردے نظر آتے ہیں تو کہیں لیمو اور ناریل لٹکا ہوا ہے، کیسی چیزوں پر ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے، گھر کے بچوں کے گلے میں تعویذ نظر آتی ہے، کالے دھاگے پر عقیدہ رکھا جاتا ہے، شفا کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، بیماریوں کا علاج اس سے کیا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، عاملوں، کاملوں اور جادوگروں سے تعلق رکھا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک کے مظاہر ہیں جو آج ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرقى والتمائم والتولۃ شرک۔ یہ تعویذ، یہ کالے دھاگے، یہ جنتر منتر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے آدمی جنہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے اور جنہیں شفا یابی کا، اپنی بیماریوں سے علاج کا ذریعہ سمجھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب شرکیہ چیزیں۔ ہمارے گھر اور ہمارے افراد ان سے پاک صاف ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی حدیث ہے من تعلق شیئا اکل الیہ، جو شخص کسی چیز پر بھروسہ کر کے اس کو اپنے گلے میں پہنتا ہے، اپنے بازو میں، اپنے کمر میں باندھتا ہے، اسے بیماری کا علاج سمجھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا۔ جس پر ہمارا بھروسہ ہے ہم کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا۔ ظاہر ہے کیا اس کالے دھاگے میں، اس تعویذ میں بیماری سے حفاظت کے لیے اس میں کوئی طاقت موجود ہے؟ اگر اللہ تعالی ہم کو اس کے حوالے کر دے، کون ہمیں شفا دے گا؟ کون ہماری بیماریوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے کوئی دنیا میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی طاقت؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا چیلنج کرتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، االہ مع اللہ۔ اس دنیا میں جب مجبور بے کس لوگ مجبوریوں میں، پریشانیوں میں پھنسنے کے بعد جب پکارتے ہیں، فریاد ڈھونڈتے ہیں، ان مجبوروں بے کسوں کی فریاد سننے والا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسری طاقت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماریوں سے شفا دینے والا، مصیبتوں کو ٹالنے والا، نفع حاصل کرنے والا، نفع پہنچانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، ساری اختیارات، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے،
اور ان سب چیزوں کا عقیدہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر ہمارا بھروسہ یہ تعویذ، یہ دھاگے، یہ جنتر منتر پر ہمارا بھروسہ ہوگا اللہ ہمیں اسی کے حوالے کر دے گا۔ اگر ہمارا اللہ پر بھروسہ ہوگا تو اللہ ہماری مدد کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتا عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص دنیا میں کسی کاہن اور نجومی کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کسی بابا کے پاس اپنی زندگی، اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اس پر عقیدہ رکھ کر، اس پر یقین اور بھروسہ رکھ کر کے اس کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اپنے ہاتھ کی لکیریں اسے دکھاتا ہے اور اس کی کہی ہوئی باتوں پر تصدیق کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، یہ ایسا سنگین اور خطرناک گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرتا ہے، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہم خود توحید پر قائم رہیں، اپنے بچوں کو توحید کا درس دے اور اپنے بچوں کو شرک اور اس کے مظاہر سے بچانے کی کوشش کرے، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لقمان حکیم کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے خیر و برکت چاہتے ہیں، گھر میں سکون چاہتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ گھر کو، اپنی دکان و مکان کو شرک کے مظاہر سے پاک رکھیں۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے دکانوں میں بہت ساری ایسی شرکیہ چیزیں رکھی جاتی ہیں جن پر بھروسہ رکھا جاتا ہے میرے بزرگوں اور دوستو، جس کی وجہ سے ہمارے دکان و مکان اللہ کی مدد سے، اللہ کی طرف سے خیر و برکت سے ہم محروم ہیں اور ہماری زندگیاں چین و سکون سے خالی ہیں۔ یہ سب سے پہلی ضروری چیز ہے کہ ہمارے گھر شرک کے مظاہر سے پاک ہو۔ دوسری چیز، ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے گھر آلات لہو و لعب سے پاک ہونا چاہیے۔ گانے بجانے کی چیزیں ہیں، میوزک کی چیزیں ہیں، ایسی تمام چیزوں سے ہمارے گھر محفوظ ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سوشل میڈیا کے اس زمانے میں جہاں پر ہمارے گھروں میں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، انٹرنیٹ کی بہترین سہولتیں ہیں، ایسے دور میں اللہ ماشاء اللہ آج ہمارے گھر سینما گھر بنے ہوئے، آج ہمارے گھر سینما گھر بنے ہوئے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، گانے اور میوزک سنے جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ جب سے سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ہمارے گھروں میں شروع ہوا، برکتیں لٹ گئیں، سکون کا خاتمہ ہو گیا، طرح طرح کی بلائیں، پریشانیاں، آفتیں ہمارے گھروں میں پناہ لینے لگیں۔ آج گھر کے افراد میں چین و سکون نہیں ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں گانے اور بجانے کی چیزوں کا اتنا کثرت سے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے آنا بند ہو گئے، شیطان ہمارے گھروں میں پناہ لینے لگے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ گانا بجانا ایک ایسی خطرناک برائی ہے، اور گانا بجانا سننا، فلمیں دیکھنا،
یہ سب ایسے گھناؤنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت اور سکون ختم ہو چکا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، فی ہذہ الامت خسف ومسخ وقذف، اے لوگوں میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے اوپر 3 قسم کے بدترین عذاب آئیں گے۔ خسف، اللہ تعالیٰ لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ ومسخ، اللہ تعالیٰ چہروں کو، شکل و صورت کو اللہ بگاڑ دے گا، بندر اور خنزیر کی شکل بنا دے گا۔ اور قذف، اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ 3 ایسے عذاب ہیں جن عذاب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے اس امت کے لوگوں کے لیے۔ یہ تینوں عذاب اس سے پہلے کی امتوں پر آ چکے ہیں، یہ تینوں عذاب اس سے پہلے کی امتوں پر آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت پر بھی ایک زمانہ آئے گا کہ یہ 3 عذاب آئیں گے۔ ایک مسلمان آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ومتی ذاک، اے اللہ کے رسول یہ 3 قسم کے عذاب کب آئیں گے، کن لوگوں پر آئیں گے، اس وقت ان کا جرائم کیا ہوگا، ان کے گناہ کیا ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب گانا بجانا اور شراب نوشی بہت زیادہ عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے گا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیے یہ 2 ایسے گناہ ہیں جو اس قدر عام ہو چکے ہیں، کیا شہر کیا دیہات، گلی گلی گھر گھر یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ گانا سننا، فلمیں دیکھنا اس قدر لوگوں میں عام ہوتا جا رہا ہے کہ آج لوگوں سے گناہ کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے، ٹائم پاس کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر جگہ فلمی گانے۔ آج ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے کانوں میں ہمیشہ ایئر فون لگے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، مکان میں ہیں، سفر میں ہیں، ڈرائیورنگ کر رہے ہیں، ہر جگہ ٹائم پاس کے لیے، وقت گزاری کے لیے، تفریح تباہ کے لیے گانے سنے جاتے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جس کی وجہ ہے طرح طرح کی آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، اللہ کی طرف سے عذابات ہماری انفرادی زندگی میں، ہماری گھریلو زندگی میں، ہماری اجتماعی اور قومی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہ آلات لہو و لعب سے ہمارے گھروں کو پاک کرنا ہے۔ ہمارے لیے مثال ہے صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگی۔ آپ دیکھیے وہ لوگ اس قسم کی چیزوں سے کس قدر اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، سفر میں ہیں، اچانک گانے کی آواز، میوزک کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ خود نہیں سن رہے ہیں، کہیں سے گانے کی، میوزک کی آواز آ رہی ہے، وہ آواز ان کے کانوں میں سنائی دی۔ کیا کیا؟ فوراً کان میں انگلی ڈال لی اور جس راستے سے گزر رہے تھے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گئے۔ دیر تک اپنے کانوں میں انگلی ڈالے، اس وقت تک باہر نہیں نکالا۔ اپنے شاگرد نافع سے پوچھا ہل تسمع شیئا، کیا تمہیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ نہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اس کے بعد اپنے کان سے اپنی انگلی نکالتے، یعنی چیک کرنے کے لیے کوئی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ اتنے دیر کے لیے بھی وہ اپنے کان سے انگلی نکالنا پسند نہیں کیے۔ شاگرد سے پہلے معلوم کیا کیا کوئی آواز سنائی دے رہی ہے۔ جب اطمینان ہو گیا کہ یہاں پر اب کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تب جا کر کے انہوں نے اپنے کان سے انگلی نکالا۔ اس کے بعد کہا کہ میں ایک مرتبہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی گانے اور میوزک کی آواز سنائی دی، تو وہی کام آپ نے کیا جو میں نے کیا۔
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کے اقتداء میں یہ کام کیا ہو. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، جو کچھ آپ نے کیا ہے وہی میں نے بھی آج کیا. میرے بزرگ اور دوستو، نبی سے سچی عقیدت، نبی سے سچی محبت کی یہ دلیل ہے، یہ علامت ہے. اگر ہمیں نبی سے سچی عقیدت اور محبت ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں دعویٰ ہے، منہج صحابہ سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں صحابہ کرام کی ان پاکیزہ سیرتوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے اور ڈھالنے کی ضرورت ہے. کس طریقے سے ان کی زندگیاں ان غلاظتوں سے بہت محفوظ تھی، پاک صاف تھی. میرے بزرگوں اور دوستوں، جب سے یہ گانا بجانا عام ہوا، آج گانا بجانا تو سنا جا رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سننے کا ہمارے پاس کوئی اہتمام نہیں. کچھ لوگ اللہ کے بندے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن سننے کا اہتمام نہیں ہمارے پاس. جیسے قرآن مجید کی تلاوت یہ باعث اجر و ثواب ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی سماعت، قرآن سننا بطور عبادت، بطور اجر و ثواب، یہ بھی ایک بہت عظیم عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے. ہمارے دن اور رات میں کچھ اوقات ایسے خاص کرنا چاہیے جن اوقات میں ہم قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں. اور الحمدللہ قرآن مجید اچھے حافظوں، اچھے قاریوں کی قرات ہمیں سننے کے لیے ہمارے پاس موبائل فون کے ذریعے بڑی آسانی ہے، بڑی سہولت ہے. ہم اچھے حفاظ اور اچھے قاریوں کی قرات بڑے آرام سے ہم اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے سن سکتے ہیں. قرآن سننے کا جو اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوگا، قرآن سننے کی جو برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی وہ تو ہیں ہی. اس کے علاوہ ہم اپنی قرات کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں قرآن کو بار بار سن کر کے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرآن سنتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ سے قرآن سننے کا اہتمام کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بدرجہ اولا قرآن سننے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، عادت ڈالنا چاہیے. اور یاد رکھو، جو لوگ قرآن سننے کے عادی ہو جائیں ان کی زندگیوں سے خود بخود گانے، میوزک اور دوسری چیزیں سننے کی عادت، یہ بری عادتیں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں، اللہ کے اس کلام میں وہ تاثیر ہے، وہ حلاوت ہے، وہ چاشنی ہے، وہ مٹھاس ہے. جسے یہ حلاوت، یہ لذت مل جائے وہ کبھی گانے بجانے کو سننے کی طرف کبھی دھیان نہیں دے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، تو ہمارے گھروں کو آلات لہو و لعب سے، گانے بجانے کی چیزوں سے بھی بہت پاک صاف کرنا ہے. اور تیسری چیز، ہمارے گھروں میں ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ ایک مسلمان کے گھر کی علامت، یہ ایک مسلمان کے گھر کی پہچان ہے کہ اس کے گھر میں ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، اس کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، اس کے گھروں میں نمازوں کی پابندی ہو. خواتین کے لیے سب سے بہتر جگہ نماز کی اس کا گھر ہے. لیکن اگر خواتین مسجدوں میں اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے آنا چاہیں، اپنے شوہروں سے اجازت لے، اپنے ماں باپ سے اجازت لے، تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے، انہیں اجازت دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، روکا ہے. تم اپنی عورتوں کو جب وہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی عبادت کے لیے آنے کے لیے اجازت دے تو انہیں مت روکو، انہیں اجازت دو، لیکن ان کے لیے بہتر ان کے گھر ہیں. مرد حضرات جب فرض نمازوں سے فارغ ہو جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ سنن و نوافل کے لیے گھروں کا اہتمام کریں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں فرض نماز سے فارغ ہو جائے تو اپنی نماز کا ایک حصہ یعنی سنت اور نفل اپنے گھر کے لیے رکھے. اس لیے کہ جب گھر میں ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو ہماری نماز کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل کرتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ مسلمان کے گھر کی پہچان ہے.
صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. اس گھر کی مثال جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر کے لوگ زندہ ہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس گھر کے لوگ مردہ ہیں. بظاہر وہ زندہ ہے لیکن ذکر و اذکار کا اہتمام جو شخص نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دھیرے دھیرے اس کا دل مردہ ہو جاتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال زندہ اور مردہ سے دی ہے. ذکر و اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے، تلاوت قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے گھروں میں یاد رکھو، گھروں میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں. ایک وقت تھا جب ہم مسلم گھروں سے، مسلم محلے سے، مسلم گلی سے گزرتے تھے تو ایسے گھروں سے ہمیں صبح کے وقت خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کی آواز سنائی دیتی تھی. بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، گھر کی خواتین قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں. آج آپ مسلم گھروں میں چلے جائیں، مسلم محلوں میں چلے جائیں، مسلم گلیوں سے گزرے، آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز تو نہیں سنائی دے گی، باقاعدہ فلمی نغمے، فلمی گانے آپ کو سنائی دیں گے. یہ پہچان مشکل ہو گئی کہ یہ مسلم گھر ہے کہ یہ کافروں کے گھر ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے گھروں سے گزر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے آپ گزرے. ابو موسیٰ اشعری رات میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ٹھہر کر ان کی تلاوت کو سن رہے ہیں. بڑی اچھی آواز میں ابو موسیٰ اشعری قرآن کی تلاوت کرتے تھے. صبح جب ان کی ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو موسیٰ اشعری، جب تم رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے میں تمہارے گھر سے گزرتے ہوئے ٹھہر کر تمہاری قرآن کو سن رہا تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول لو علمت لحبرتہ لک تحبیرا، اے اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری قرات سن رہے ہیں، ٹھہر کر کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کے آپ میری قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، تو میں اور اچھی اور پیاری آواز میں بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھتا تاکہ آپ میری قرآن کی تلاوت سنتے جاتے. میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر کے کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کے آپ دوسروں کی قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں. تو ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. آج گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور نمازوں کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں طرح طرح کے مسائل ہیں، طرح طرح کی آفتیں. آج گھروں میں جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، جو الجھنیں ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ گھروں میں ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کا اہتمام بہت کم ہو گیا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اراد البرکہ فی عمرہ و وقتہ و اہلہ و مالہ و اعمالہ فعلیہ بالقرآن. جو شخص اپنی زندگی میں، اپنی عمر میں، اپنے وقت میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنی فیملی میں، اپنے اعمال میں، اپنے مال میں، اپنی روزی میں، کسی بھی چیز میں خیر و برکت چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن سے جڑ جائے. اور استدلال کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قرآن مجید کا تعارف کراتے ہوئے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ أَنْوَاعِ الْبَرَكَةِ حَاصِلَةٌ بِهَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے لوگوں ہر قسم کی برکت حاصل کرنے کا سب سے بہترین نسخہ قرآن مجید ہے. کسی بھی چیز میں ہم اپنی زندگی میں، اپنے وقت میں، اپنے اعمال میں، اپنی فیملی میں، اپنی روزی میں خیر و برکت چاہتے ہیں، ہم قرآن سے جڑ جائیں. قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. آج ہم قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے برکتیں ختم ہو گئی، ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چین و سکون کے متلاشی، چین و سکون تلاش کرنے والے
اگر تم اپنے دلوں کا قرار اور سکون چاہتے ہو اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ، اور سب سے افضل ذکر اللہ کا کلام ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے جڑ جائیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان پناہ نہیں لے سکتا، بھاگ جاتا ہے اس گھر۔ اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها البطلہ، سورہ بقرہ پڑھتے رہو اس لیے کہ سورہ بقرہ پڑھنے میں برکت ہے، اس کے چھوڑنے میں حسرت ہے، افسوس ہے، اور ایسے شخص پر جادوگر کے جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ قرآن سورہ بقرہ پڑھنے والا اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے افراد پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور نفل نمازیں مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے عام نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مسلمان کے گھر کی پہچان ہے۔ ایک آخری بات بیان کر کے اشارہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مسلمان کے گھر میں، ہمارے گھروں میں سکون کے لیے، گھروں میں سکون کے لیے گھر والی کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی اچھے سے اچھا گھر بنائے، گھر میں تمام تر سہولتیں موجود ہیں، اچھے کچن بنایا، اچھے سہولیات کا اہتمام کیا، ہر قسم کی سہولت ہے، آرائش کی تمام چیزیں اس کے گھر میں ہیں، لیکن اگر گھر والی نیک نہیں ہے، صالحہ نہیں ہے، نیک بیوی اسے حاصل نہیں ہے، یاد رکھو اس کے گھروں میں سکون نہیں آ سکتا، اس لیے کہ نیک بیوی یہ سکون کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ ایک آدمی صبح خالی پیٹ بغیر ناشتے کے اپنی ملازمت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے گھر سے نکلتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، دن بھر تھکا مادہ رات میں 9-10 بجے گھر واپس لوٹتا ہے، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کو سکون حاصل، دن بھر کی تھکان اس کی ختم ہو جائے اور اس کے گھر میں اس کو سکون حاصل ہو۔ گھر پہنچنے کے بعد اگر بیوی طرح طرح کے شکوے اور شکایت کرے، طرح طرح کے مسائل اس کے سامنے بیان کر دے، تو اس کی زندگی کی تکلیفیں اور بڑھ جاتی ہیں، اس کے سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھروں میں سکون کے لیے گھر والی کا نیک اور صالحہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اس پوری دنیا میں سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی اگر کسی کو حاصل ہے تو سمجھیے کہ اس کی زندگی میں چین و سکون ہے، اس کی زندگیوں میں قرار ہے، اس کی زندگی الجھنوں سے بہت حد تک محفوظ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی علامت اور پہچان بتائی التی تسرہ اذا نظر، جب اس کا شوہر اس کو دیکھے، اس پر نظر ڈالے، جب وہ باہر سے آئے تو گھر میں وہ اپنے شوہر کا اچھے طریقے سے استقبال کرے، ہنستے مسکراتے ہوئے، اچھی اداؤں کے ساتھ، اچھے انداز میں اس کا استقبال کرے، تاکہ دن بھر باہر جو اسے تکلیف حاصل ہوئی ہے، جو اس کو پریشانیاں ملی ہیں، اس کی ساری تکلیفیں، اس کے سارے تھکان، اس کی ساری الجھنیں ختم ہو جائے، گھر میں پہنچنے کے بعد اب اس کو سکون حاصل ہو جائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو مثالی گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھروں کے، مسلمان کے گھر کے جو اوصاف کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، ہمیں ان اوصاف کو اپنے گھروں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو بھی مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، اے اللہ
ان کو عزت ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر شر سے ہر آفت سے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔